انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ دوسرا یہ سوال تھا، یہ سوال ایگزیکٹلی میرے دوست کا ہے، تو میں اس کو وہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا آپ کی پوڈ کاسٹ تھی سے ذیشان حیدر کے ساتھ نا، تو اس میں آپ نے نا ریکارڈنگ کے اوپر تھوڑا سا آپ نے وہ کیا تھا کہ بھائی یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا بتا دیں۔ لیکن اس نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نا اس کو کہتے بے شک آپ ریکارڈنگ چلوا دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کیا انہوں نے جو آپ کے اوپر الزام لگایا تھا۔ جی پہلے مجھے یہ بتائیے، جب میں نے اس کی گفتگو کا ڈینائل کر دیا کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ آگے سے کہا کہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ اخلاقاً درست نہیں ہے کسی کی ریکارڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک دوسرا مقدمہ اپنا سامنے رکھا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح بات ہوئی تھی، تو دونوں ورژن آ گئے نا۔ اب رہا معاملہ، میں نے انہیں کوئی منع کیا ریکارڈنگ چلانے سے؟ مجھے بتائیں، اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی ریکارڈنگ ہوتی تو جو کچھ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے بعد ان کی اپنی برادری کے لوگوں نے، یعنی کہ صحافی برادری کے لوگوں نے جس طریقے سے انہیں آڑے ہاتھوں لیا، تو کوئی ریکارڈنگ ان کے پاس ان کی سپورٹ میں تھی تو ابھی تک وہ نکال چکے ہوتے۔ میرے سے پوچھنا انہوں نے، مجھ سے تو انہوں نے نہیں پوچھا۔ اور صحافی حضرات جو ہے وہ اس طرح کی ریکارڈنگ جو ہے وہ جب انہوں نے نکالنی ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں، تو ریکارڈنگ نکالیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں وہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے نا تو مجھے بھی بھیج دیجیے گا، پہلے نا پنجاب فورینسک سے اس کی فورینسک کروا کے نا مجھے بھیج دیجیے گا۔ ہاں، اور میں ابھی آپ کو اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں کے جواب میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس میں یہ لوگ ریکارڈنگ آپ کو نہیں دیں گے، الٹا یہ آپ پہ احسان کریں گے کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ پروفیشنل ذمہ داری ہے اس لیے ہم ریکارڈنگ نہیں دے رہے، پھر ادھر بھی مزے لیں گے۔ ریکارڈنگ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی پروفیشنل ایتھکس نہیں دیکھی، اور جب ریلیز کرنے کی باری ہوگی تو وہاں ان کو ایتھکس یاد آ جائے گی۔ تو کریں بھائی، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ریکارڈنگ ان کے فیور میں ہوتی تو ابھی تک وہ چڑھا چکے ہوتے۔ اگر ان کے پاس ایسی کوئی ریکارڈنگ ہے تو یقیناً وہ ان کی فیور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا خیال ہے آپ؟ بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہے، بس میں نے یہی کلیئر کرنا تھا۔ بات کی ہے نا، یہ میں نے پیش گوئی بھی کر دی ہے کہ وہ ابھی آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ریکارڈنگ اس طرح نیٹ پہ چڑھا دیں، تو پھر صحافیوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ اس طرح ریکارڈنگ کسی کی کریں۔ اور وہ میری ریکارڈنگ تو ہے بھی نہیں بھائی، وہ ریکارڈنگ تو جو ہے وہ ہمارے جو یہاں پہ ٹیم ممبر ہیں ان کی ریکارڈنگ ہے، تو اور جس طریقے سے انہوں نے کیا اور وہ یہ سارے معاملات ہوتے تو وہ چڑھا بھی چکے ہوتے ابھی۔ اور اگر انہوں نے نہیں چڑھائی وہ ریکارڈنگ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح ریکارڈنگ نہیں چڑھانی چاہیے، تو اسی طریقے سے انہیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس طرح اس کی کال بھی ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں موبائل کمپنیاں جب آپ ان کو کال کرتے ہیں تو وہ پہلے میسج چلاتی ہیں کہ کوالٹی بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، یہ ایتھکس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایتھکس نہیں ہے تو پھر وہ بھی کوئی ایتھکس نہیں ہے، پھر انہیں کال بھی باہر نکالنی چاہیے۔ لو سامو، بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ اور لاجیکلی دیکھیں سید صاحب، وہ جو بات بتا رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے، میں کئی سالوں سے وہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں ویڈیو میں۔ جو ان کے مہاتما صاحب نے جا کے سجدہ کیا تھا قبر پہ اپنی عورت کے ساتھ، وہ تو میں بیسیوں دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ مدینہ شریف میں جو ننگے پاؤں پھرے میں بیسیوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، لاکھوں لوگ وہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں پچھلے 6-7 سالوں میں۔ تو وہ بات میں نے کوئی ایسی چھپائی ہوئی تھی؟ وہ آلریڈی میں نے بیان کی ہوئی ہے۔ ہاں، تو میں نے ان سے کلوانی تھی، یہ کوئی بہت ترم خان تھے کہ ان کے ذریعے کلوانی تھی میں نے وہ بات۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت بہت شکریہ، بس میں نے اس کو کلیئر کرنا تھا۔ جی میں نا میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب ہیں، وہ ایک قسم کے نا پیری مریدی والا سسٹم ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ نا دم کرتے ہیں، دم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نا وہ زیتون کے تیل کو نا گرم کر کے نا اس میں اپنی پاؤں کی ایڑی کو ڈال کے، تو جس شخص کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی،
بیشک لا علاج بیماری ہو جو بھی ہو تو وہ اس پہ اس جگہ پہ لگا کے تو نہ ایسے ان کا کوئی سسٹم ہے تو اس طریقے سے نا علاج کرتے ہیں. تو کیا یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح ہے یا پھر جائز ہے یا بدعت ہے یا پھر یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں. یہ پڑھتے کیا ہیں اس پہ؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں, کچھ قرآنی آیات سے ان کو دم کرتے ہیں. قرآنی آیات اگر پڑھتے ہیں اور کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو, کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی شرک نہیں ہے لیکن قرآن پاک کی آیات ہی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. دوسرا سوال کریں. یہ طریقہ اسلام سے تو ثابت نہیں ہے, یہ بدعت کے اس میں تو نہیں آئے گا. نہیں, میں نے جواب دے دیا نا میرے بھائی, میں نے حدیث بھی بیان کر دی, اس کے باوجود جی اس کے بعد سوال کیا باقی رہ گیا؟ دوسرا سوال کریں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے علی بھائی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے, اور کوئی وہ ہو تو ٹھیک, جی صحیح صاحب, جزاک اللہ. اوکے, جزاک اللہ. رانا انور بھائی نامی جان کے. السلام علیکم رانا انور بھائی, اپنا مائک آن میوٹ کریں, آپ لائیو میں علی بھائی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رانا صاحب سوال کریں آپ. جی سوال میرا ہے, ابھی ہمارے نا والد صاحب نے 12-13 سال پہلے نا ہمارا حصہ بنایا تھا وہ وراثت کا. تو اس ٹائم وہ ہمارا جو بنا تھا نا وہ بھائیوں کا, وہ ہم کو ہمارے نام کروا دیا تھا انہوں نے. ہماری ہمشیرہ جو ہے ان کا بھی رہ گیا تھا. والد صاحب اب فوت ہو گئے ہیں. جو پٹواری ہے وہ کہتا ہے یہ وراثت بنے گیا, ہم دینا چاہتے ہیں وہ اپنے ہمشیروں کو, وہ جو حصہ ان کا بنتا ہے. تو 2 بھائی میرے ہیں وہ کچھ انکار کر رہے ہیں, باقی ایک ہی ہے, ایک انکار کر رہا ہے. ہاں چلے, جو دینے والے ہیں وہ تو آپ لوگ اپنے حصے میں سے اپنی ہمشیرہ کو دے دینا, اسی اعتبار سے کیلکولیٹ کر کے جو بنتا تھا. جی ہے, اور رہ گیا ان کے والا حصہ تو وہ جانے, اور ان کے خدا کا معاملہ ہے, وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے. آپ لوگ تو دینا, ان کی وجہ سے آپ تو نہ رکے. وہ آپ کو دینے کے لیے تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں نا, کسی پٹواری سے. آپ خود کیلکولیشن کر کے جو حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں. کنفرم کرنا تھا, وہ اگر حصہ نہیں دیتے تو پوچھ رہے تھے والد کو اگر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس کا. جی گناہ ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, زیادتی کی ہے انہوں نے. ان کو بتائیں نا کہ آپ اس دولت کو جو آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کو ملی, اس میں سے کچھ حصہ اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے نہیں دے سکتے. تو تم تو اپنے باپ کے دشمن نکلے ہو, اس باپ کا لے کے کھا رہے ہو. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. جس باپ سے لے کے تم نے کھایا ہے, اس باپ کو جہنم سے بچانے کی خاطر کچھ حصہ اپنی بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم تو بڑے نافرمان ہو. یہ بتائیں ان کو. ٹھیک ہو گیا, چلیں دوسرا سوال کر لیں. گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے. کیا چیز؟ وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمیں تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بنتا ہے. اچھا, گورنمنٹ نے آخرت میں آپ کا حساب کتاب دینا ہے اور آپ کے ماں باپ کا دینا ہے. کوئی پڑھی لکھی بات کریں یار, علمی بات کریں. دوسرا سوال کریں. دوسرا سوال یہ ہے جی, میں اذان دیتا ہوں مسجد میں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اونچی آواز میں پڑھ لیتا ہوں یہ, اور نہیں کچھ پڑھتا ہوں, باقی اذان دیتا ہوں. نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذان سے پہلے تو نہیں پڑھنا ہوتا نا بھائی. آپ نے اذان ڈائریکٹ اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے خود ہی شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ اعوذ باللہ ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. اس طرح آپ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر, یہ بدعت ہے بھائی. دین میں آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں داخل کر سکتے. کوئی جو ہے وہ بسم اللہ شریف تشہد سے پہلا پڑھنا شروع کر دے, یا فجر کی 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے کہ چلو ایک فالتو ہی ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا. دین میں نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں پکچر بنوا لیں. آپ کے دونوں سوال ہو گئے. ہاں جی, پکچر لے لیں.